اب دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان کوئی صورت بھی نہیں بنتی ہے سلو کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تقوی نہیں اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ دنیا کی حرص کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ آج شادی ہوئی ہے، ایک دو تین بچے پیدا ہوئے ہیں اور چھوڑ دیا، اور یعنی کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، بچے رول جائیں، گھر تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ اگر غالب آ جائے انسان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک انسان کو ایک راستہ دیتا ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ خواتین ظلم برداشت کرتی رہیں اور وہ مرد جو ہے ہمیشہ ان کو اپنا قیدی بنا کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ دیا ہے، ایک اسے کہتے ہیں سیف وے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس خاتون کو کہ جو ظلم سہتے سہتے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب ان کے درمیان میں صلح کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے صلح کی تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں، یعنی صبر برداشت اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو رہنے کا جو تمام معاملات ہیں ان کو بروئے کار لانے کے بعد اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے درمیان رہنا ممکن نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حکم نازل فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے. اب یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات پر غور کریں، اللہ کے حکم پر غور کریں. یہ نہیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جب دونوں کے درمیان میں نہیں بن پاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم ایک جو ہے نا وہ کر لو اور اپنا راستہ جدا کر لو، اور یعنی کہ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، اور وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ ادھر وہ ادھر. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم نے صرف اس وجہ سے اپنی بیویوں کو قیدی بنا رکھا ہے کہ تم اگر ان کو چھوڑ دو گے تو ان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، ان کو کوئی پالنے والا نہیں ہوگا، یا ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا اختیار ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں اپنی مخلوق کے رزق کا بھی ذمہ دار ہوں، میں اپنے مخلوق کے جو ہے نا حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوں، میں اس کی زندگی کے تمام معاملات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوں، تم ذمہ دار نہیں ہو. اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، کہ اگر تم جدائی اختیار کرو گے، یعنی کہ اگر بیوی چاہے گی کہ میں جدائی اختیار کر لوں، یا اگر خامن چاہے گا کہ میں جدائی اختیار کر لوں، تو جو بھی جدائی اختیار کرنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ رول جائے گا یا یہ رول جائے گی، یا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یا اس کا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوگا، یا اس کا کوئی سہارا بننے والا، یا اس عورت کا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. کلم من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے ان دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے جو ہے ان کو وسعتیں عطا فرمائے گا اور ان کو غنی کر دے گا. یہاں پر ایک بات سن لیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جدائی ہے اس کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، یعنی کہ طلاق دینا، جدائی کرنا، یہ بہت بری بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں جس کو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے
کہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، قالا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ حلال چیز ہے وہ طلاق ہے. یعنی وہ مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کو دنیا کے حوالے، دنیا کے معاملات کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کو جانا دنیا کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کا ناپسندیدہ فعل کرنے والا بھی اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے پسندیدہ کام کرنے والا اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. تو یہ بات ان مردوں کو جو اپنی عورتوں کو طلاق دینے کے بارے میں خیال رکھتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے، وہ یہ سوچ لیں کہ وہ یہ عمل کرنے کے بعد اگر بلا وجہ طلاق دے دیتے ہیں، کوئی صورت نہیں بنتی ہے، یعنی صلح کی جب کوئی صورت بن جاتی ہے یا کوئی ایسا راستہ نکلتا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ طلاق دے دی جائے، تو یہ بات جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. تو ان مردوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد. عمل تو جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس عمل کو کر گزرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض لوگوں میں شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے. ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے. اچھا، یہ بات تو تھی مرد کی. اب جو عورت طلاق کی خواہش کرے اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقا، کہ کوئی عورت اگر اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلا وجہ بلا ضرورت طلاق مانگے، تو فی غیر ما باسن، ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما باسن، بلا ضرورت اگر کوئی عورت اپنے خامن سے طلاق مانگے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے. کتنی بڑی وعید ہے کہ جو خاتون، جو بیوی بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا کسی تکلیف اور مصیبت کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جاتی ہے. اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اب ہمارے پاس رہا کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو طلاق دیں گے، یا وہ بیویاں جو بلا وجہ ایک خاوند جو ہے وہ ان کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اگر انسان سے کی اتنی وسعت نہیں ہوتی اور وہ تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بلکہ ایک انسان کی جتنی وسعت ہوگی اتنا ہی وہ کرے گا. ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت یا کسی اور معاملے کی وجہ سے کوئی عورت اگر طلاق مانگتی ہے اپنے خاوند سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت طلاق مانگنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت طلاق مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جاتی ہے. اب اس کے بعد کیا رہا ہے ہمارے پاس؟ کوئی سوچنے والی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خاندان کو کس طرح جوڑنے کے لیے احکامات دیتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ یورپ کی صورتحال دیکھیں، دنیا کے کسی اور دوسرے ممالک کے اندر جا کے دیکھیں،
وہاں چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو جاتی ہے۔ اتنی ریشو طلاق کی مسلمان ممالک میں نہیں ہے جتنی غیر مسلم ممالک میں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوبصورت احکامات دیے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر چلیں تو ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا، حکمت والا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت ہے 131ویں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مال دولت اسباب یہ ہمارا ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ دیکھیں آسمانوں میں کیا ہے، آسمانوں میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت الماوا ہے، جنت المعلا ہے، جنت الفردوس ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، کتنی خوبصورت تیاریاں کر رکھی ہیں، محلات بنائے ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اور وما فی الارض، اور جو زمین میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سامان وہ کیا کہتے ہیں، سامان راحت اور سکون بنائے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا ہے، اللہ نے خوبصورت گھر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باغات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کے کھانے، پاکیزہ حلال کھانے عطا فرمائے۔ یہ سب کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اب یہاں پہ یہ معرفت کی بات ہے۔ ابھی میں اس کے مزید نکات آپ کو بیان کروں گا آگے جا کر کے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی 2-3 آیتیں بیان کرنے کے بعد ہر آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑ دیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ بڑی ایک معرفت والی بات ہے، میں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔